السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آزاد ہوں، اس سلسلے میں ہم بات چیت کریں گے عبادت میرا حق ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر اس کے حق کے بارے میں بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں آسمان پر تڑپنے والی بجلیاں اسی طرح اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں جیسے کائنات کی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ بجلیوں کا مرکز زمین کے اندر ہے۔ چمکیں آسمان پر، جانا زمین کے اندر چاہتی ہیں۔ ان کے راستے میں کچھ بھی آئے، چیر پھاڑ کے، جلا کے، راکھ کر کے وہ زمین کے اندر اتر جانا چاہتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو انسان مٹی کا بیٹا ہے، زمین کی مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر کی روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے۔ رب العزت نے اس بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ تو انسان زمین کو اپنا ہوم لینڈ کہتا ہے، زمین کا باشندہ ہے، لیکن اس کی اصل آسمانوں میں ہے۔ اسی وجہ سے زمین پر کسی قسم کی خوشی اسے لانگ ٹرم خوش نہیں رکھ سکتی۔ وہ ہر خوشی کے بعد دوبارہ بے کل بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی بے قراریوں کو قرار نہیں آتا، اسے سمجھ نہیں آتی کیسے قرار ملے گا، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ عبادت کیا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا؟ یہ عبادت کیوں ہے؟ عبادت کر کے ہمیں کیا نصیب ہوتا ہے؟ کس قدر ہمیں اس کے بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سارے انبیاء جو دعوت لے کر آئے، اس دعوت کا بنیادی پہلو ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری انسان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جس کو اپنی خبر نہیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ ہاں، اس نے کہا اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہارے پاس یقینی موت آن پہنچے، اسی کی ذات پر توکل کرو، وہی قابل بھروسہ ہے۔ یہ عبادت ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مقصد بھی، ضرورت بھی، کیونکہ مقاصد تو ضرورت سے ہی ڈیرائیو ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ شیخ صالح ابن عثیمین عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے،
ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر پیدا کیا ہے، اسی لیے عبادت اس کی ضرورت ہے۔ ذکی ایک یہودی محقق ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بہت عجیب لگتا تھا جس وقت میں مصر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا تو مجھے کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہوا کوئی چرواہا ملتا۔ وہ اپنی بکریوں کو چراتے چراتے وضو کرتا، اذان دیتا اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ کہتے میں جب فراٹے بھرتی گاڑی میں کبھی کسی ساحل کے کنارے دیکھتا تو ساحل کے کنارے پر نماز کے وقت مجھے نمازی ملتے۔ مجھے اسلام کی سب سے متاثر کن چیز نماز لگی۔ اس نماز نے میرا دل موہ لیا۔ ایسی کوئی عبادت کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف نماز ہی نہیں، عبادات کے دوسرے طریقے بھی بے مثال ہیں، جیسے روزہ۔ اگرچہ روزے باقی امتوں نے بھی رکھے، اسی طرح جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے۔ ہر طریقہ عبادت کا ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ایک بات کامن ہے، ہر طریقہ قرب کا راستہ ہے۔ قرب کا راستہ اختیار کرنا صرف مرد کا حق نہیں ہے، عورت کا بھی حق ہے۔ عبادت سے عورت کہاں کہاں محروم نہیں کی گئی۔ میں یہ بات خصوصی طور پر اس لیے بھی سامنے رکھ رہی ہوں کہ ہمارے وطن میں مساجد کی ایک کثیر تعداد ہے جہاں کسی عورت کو جانے کا حق نہیں ہے۔ مرد عبادت کا حق رکھیں، مسجد پہنچیں، باجماعت نماز فرض ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے، لیکن مسجد جانے کا حق کیوں چھینتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ مجھے ذاتی طور پر کئی مساجد میں جانے کا ایکسپیرینس ہوا، باہر سے ہی روک دیا جاتا تھا، اس مسجد میں خواتین کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے، یہاں آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، یہاں آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ ریجیکشن انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ جواز جو پیش کیے جاتے ہیں، یہ جواز عید کی نماز کے موقع پر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے حفصہ بنت سیرین کی بات یاد آتی ہے، کہتی ہیں کہ بنو خلف کے محلے میں ایک عورت آ کے رہی، جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ خود بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی مختلف غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے۔ کہتی ہیں کہ ہم اپنی قریب البلوغ بچیوں کو مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے تھے کہ ہم جائیں اور نماز کے لیے خواتین کو گھروں سے نکال کر لائیں، تو ہم خواتین کو، بچیوں کو نکال کر لاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر ہوں، تو ایک خاتون نے کہا کہ ہم جب ایام حیض میں ہوتی ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مصلے سے دور رہیں لیکن دعا میں شامل ہوں۔ کسی خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی چادریں ہی نہیں ہیں کہ سب کی سب مسجد میں پہنچ سکیں، عیدگاہ میں پہنچ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عورتیں ایک ایک چادر میں لپٹ جاؤ، لیکن عید کے موقع پر سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ عورت سے عید کا بھی حق چھین لیتے ہیں، باجماعت نماز کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے عہد میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ تھے جو خواتین کا مسجد میں جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ازواج کا مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک خاتون نے سیدہ عاتکہ سے کہا، آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کیوں جاتی ہیں؟ وہ فجر اور عشاء کی نماز خصوصی طور پر مسجد میں ادا کرتی تھیں، اور دونوں اوقات ہی ظاہر ہے کہ اندھیرے کے اوقات، رات ہی کا ابتدائی حصہ عشاء ہے اور آخری حصہ فجر ہے۔ سیدہ عاتکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ عمر اسے پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر اگر پسند نہیں کرتے تو مجھے روک کیوں نہیں لیتے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کس قدر اپنے حقوق سے آشنا تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ عبادت ہمارا حق ہے اور اس حق سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، مساجد میں جانے کی پابندی نہیں عائد کی گئی خواتین پر، اس لیے کہ خواتین کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اپنی خوشی کے ساتھ اگر کوئی جانا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں تمہیں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے انہیں کہا کہ آپ اسے نہ روکو، اور رسول اللہ کی حدیث سنائی۔ ان کے بیٹے نے کہا میں روکوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خفا ہوئے اور کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنا کر کہتا ہوں کہ آپ جانے سے نہیں روکو گے، اگر آپ روکو گے تو میں آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا۔ یوں عورت کے اس حق کے تحفظ کے لیے کل صاحب شعور افراد اٹھا کرتے تھے۔ کون ہے جو مسجد جانے سے روک سکتا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کوئی نہیں روکتا، لیکن مساجد کی جگہ ہمیں بتاتی ہے کہ خواتین کے لیے مقام نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ہمیں ہمارا حق دیجیے۔ میں ارباب اختیار سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس جانب بھی توجہ کی جائے، جہاں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت سی کاوشیں کی جا رہی ہیں، تو عبادت کے حق سے عورت کو محروم نہ رکھیے۔ جمعے کی نماز کے لیے خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات بھی، بعد میں آنے والی خواتین بھی اس دن کی عزت کرتی تھیں اور اس دن میں خصوصی طور پر نکلتی تھیں۔ جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنا عورت پر واجب نہیں ہے، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ کوئی عبادت کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے، فرض روزے تو خواتین رکھا کرتی تھیں۔ نفل کے بارے میں ایک عجیب معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ شوہر کی اجازت سے رکھیں، اس کے بعد تو گویا لائسنس ہی مل گیا۔ یعنی بات اتنی تو نہیں ہے کہ اگر کوئی روزے رکھنا چاہے تو اسے مسلسل پابند رکھا جائے کہ اس نے روزے نہیں رکھنے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے روزے رکھتی تھی گویا کہ صائم الدہر ہوں۔ سیدنا ابو امامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، شہادت کی تمنا رکھتا ہوں، دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سلامتی کی دعا کی
انہوں نے کہا پھر میرے لیے کسی ایسے عمل کی دعا کیجیے اور مجھے تلقین کیجیے جس کو میں جاری رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزے رکھنے کی اجازت دی. تو وہ مسلسل روزے رکھتے تھے. ان کے گھر کے ملازم بھی اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شریک تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ دینا جیسے مرد پر فرض ہے، عورت اپنے مال کی، اپنے زیور کی، اپنے جائیداد کی زکوٰۃ دینے کی پابند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 2 خواتین آئیں. ایک صحابیہ تھیں اور ایک ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھیں. بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے. آپ نے پوچھا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اس کی جگہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس نے فوراً دونوں کنگن اتارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح سے صدقے کی کیا ہی بات ہے. آج صدقے کی بات اس لیے ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی جنہیں صدقہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے فیملیز میں، خاص طور پر جوائنٹ فیملیز میں. کوئی صدقہ کرنا چاہے تو ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں، کبھی لڑکی کی ماں، کبھی دیگر رشتہ دار اسے یہ کہتے ہیں کہ بچت کر لو، ابھی بہت عمر پڑی ہے. کوئی نہ کوئی فلسفہ اسے ضرور سمجھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صدقہ کرنے کے قابل نہ رہے. صحابیات کو دیکھیے کیسے صدقہ کیا کرتی تھی. سیدہ عائشہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے. ایک صحابیہ حضرت زرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس 2 بوریاں بھر کے مال آیا جس میں درہم تھے 80,000 یا 1 لاکھ. سیدہ عائشہ نے دونوں بوریاں تقسیم کر دی. شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اس مال سے فارغ ہو چکی تھی. سیدہ عائشہ صدقے سے بہت رغبت رکھتی تھی. اسی طرح سے باقی صحابیات بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دل کی محبت کا نذرانہ پیش کرنے میں آزاد تھیں. کسی کے لیے مشکل نہیں تھی کوئی کھانے میں سے کھانا دینا چاہے یا مال میں سے مال دینا چاہے. آج تجوریوں میں جو زیورات بند ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اس میں سے صدقہ کر سکے یا زکوٰۃ نکال سکے. میں اسی سوسائٹی کی ایسی بچیوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنے زیورات میں سے ایسے زیورات چپکے سے نکال کر صدقہ کرتی رہی ہیں، دعا کرتے ہوئے کہ کسی کو خبر نہ ہو، مال تو میرا ہے لیکن فساد بہت بڑا ہو جائے گا. صدقہ کرنا جیسے مرد کا حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبادت گزاری میں خواتین اتنی بڑی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق دی، پھر ان کے پاس آئے تو انہوں نے پردہ کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیجئے کیونکہ حفصہ عبادت گزار ہیں، وہ روزے رکھنے والی، نمازیں پڑھنے والی. تو عبادت گزاری اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے. اسی وجہ سے خواتین اس حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھیں. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو 1 بار سے زیادہ اشراق کی نماز ان کی زندگی میں پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں اشراق کی نماز پڑھتی ہوں پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کرتے تھے. سیدہ عائشہ بھی اشراق کی نماز پڑھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے. اسی طرح سے باقی نوافل کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے رات کی نماز ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں اپنے بیویوں کو جگاتے تھے تاکہ وہ بھی رات کی نماز کے لیے محنت کرنے کے قابل ہوں۔ تہجد کا حق اگر مرد کا ہے تو عورت بھی یہ حق رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ذکر الہی مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی حق ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی زوجہ مطہرہ ان کے پیچھے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ آپ جب چاشت کے وقت واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ وہیں تشریف رکھتی ہیں، مصلی پر ہی۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو اس سارے وقت میں عبادت سے زیادہ درجہ رکھنے والی ہے؟ پھر آپ نے انہیں یہ ذکر بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آپ نے فرمایا 3 دفعہ ان کلمات کو دہراؤ۔ اسی طرح سے دعا کرنا صرف مرد کا حق نہیں ہے، یہ عورت کا بھی حق ہے۔ پرہیزگاری، تقوی کی زندگی اختیار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، تعلیم دینا، یہ سب عورت کے بھی حقوق میں سے ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں عورت کی جاب کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر وہ اپنے رب کا کلام سیکھنا چاہے، اگر وہ اپنے نبی کی احادیث سیکھنا چاہے تو فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پابند کر کے رکھنا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ شوہر کی تو یہ ذمہ داری ہے، اگر اس کی بیوی دین کا علم نہیں رکھتی تو وہ اپنی بیوی کو دین سکھانے کے لیے، تعلیم دلوانے کے لیے لے کر بھی جائے گا، لے کر بھی آئے گا، ورنہ انتظام کر کے دے گا، کیونکہ اگر عورت نہیں سیکھے گی تو تربیت کیسے کرے گی؟ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، عبادت رب کے قرب کا ذریعہ ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت ہی تو انسان کو افضل انسان بنانے والی ہے۔ عبادت ہمارا حق ہے، عبادت گاہوں میں جانا ہمارا حق ہے، ہمیں اس حق سے محروم نہ کیجیے۔ وآخر